تو بات یہ تھی کہ اسپریچول ایسٹس کیا ہیں. اسپریچول ایسٹس، پہلی سب سے اچھا ایسٹ کیا ہے؟ اچھی عادتیں، عبادتوں میں یا اخلاقیات میں؟ اخلاقیات میں. وہ جو ظاہر ہوتی ہیں یا وہ جو اندر ہوتی ہیں؟ وہ جو اندر ہیں. صحیح ہے، بس 3 لیول ہو گئے. سب سے اچھے ایسٹس کیا ہیں اسپریچول؟ اچھی عادتیں. عادتیں 3 قسم کی ہیں. ایک عادت عبادات کے اندر ہے، جس کو ہم لوگ ظاہری طور پہ عبادت کہتے ہیں، گرچہ ہر چیز عبادت ہے چونکہ ہر چیز اللہ کی بندگی میں ہوتی ہے. عبادت کا مطلب بندگی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ عبادت ایک خاص عمل کو کہتے ہیں. یہ اچھے ایسٹس ہیں. اس کے پیچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے ایسٹس ہیں. اخلاق 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو دکھایا جا سکتا ہے، یعنی جس پر عمل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دکھانا ہوگا، اور ایک وہ ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے کوئی چیز ظاہر میں نہیں آئے گی، یہ ہمارے دل کے اندر ہے. سب سے اچھے ایسٹس وہ اچھی عبادتیں ہیں جو مخفی ہیں، دلوں کے اندر ہیں. مثال، اللہ سے امید رکھنا. ضروری نہیں ہے کہ میں خدا سے بار بار کہوں اے خدایا میری ساری امیدیں تجھ سے ہیں، ضروری نہیں ہے کہنے کی. کچھ اخلاقی عادتیں ہیں جن میں کچھ دکھانا نہیں ہے، ان میں بہت اچھی ایک عادت ہے اللہ سے امید رکھنا. اچھا آپ کہیں گے اس میں مشکل بات کون سی ہے؟ عام حالات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل اس دن آتی ہے جس دن کوئی سختی آئے. ہاں دیکھیے، آپ ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک دن ایک کسی نے جو مجھ سے کافی نزدیک ہیں، میرے پاس آ کر کہا کہ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، زیارت عاشورہ بھی پڑھی تھی پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مشکل یہیں پر ہے کہ میں خدا کا شکر کروں جس دن مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، الحمدللہ رب العالمین. جس دن نقصان ہو اس دن شکر کروں یا نہیں کروں؟ اس دن زیادہ شکر کروں. بہت بڑی ایک صلاحیت انسان کے اندر امید پہ رہنا ہے، اللہ سے پر امید رہنا. اور اس کا سب سے بڑا اثر کب نظر آئے گا؟ ابھی نظر نہیں آئے گا. سب سے بڑا اثر آئے گا مرنے سے چند لمحے پہلے. اس وقت انسان کے اوپر، جیسے کہ بیانات بتا رہے ہیں، کوئی شدید قسم کی بے بسی طاری ہوتی ہے. اس بے بسی میں نا امیدی بھی آنے لگتی ہے. کل صغیر و کبیر مستطر، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تمہاری ہر چھوٹی بڑی چیز لکھائی میں موجود ہے. اب نامہ اعمال ہے، یہ رائٹنگ نہیں ہے، شاید صحیح ہے اس کو کتاب کہا گیا ہے، لیکن یہ رائٹنگ سے کوئی بہت زیادہ سپیریئر ایگزسٹنس ہے جو کہ ناقابل انکار ہے. ایون ویڈیو ریکارڈنگ قابل انکار ہے، اور ویڈیو ریکارڈنگ میں تو ظاہر ہے نیتیں آتی ہی نہیں ہیں، صرف باڈی آتی ہے. یہ کوئی اور ہی چیز ہے. مرنے والا ان تمام باتوں کو سوچنے لگتا ہے تو شدید قسم کی بعض اوقات اس کے اوپر ندامت آتی ہے، بعض اوقات حسرت آتی ہے، اتنا میں نے دنیا میں جمع کیا، یہ سب چھوڑ کر مجھے جانا پڑ رہا ہے. اب نیگیٹو والی بات کر رہا ہوں. کبھی پازیٹیو کے عنوان سے کہ اس ہوتا ہے میں کچھ نہیں کر پایا تو اس میں ندامت آتی ہے، اور کبھی دنیا سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے اس میں حسرت آتی ہے. اس نا امیدی کے لمحے میں امید کیا ہے؟ اچھا جس دن میں نے بہت اچھی عبادتیں کی اور شام تک آتے آتے کوئی سنگین گناہ کر دیا، اگلے دن اس عبادت کا دل چاہے گا؟ پھر اس وقت امید کیا ہے؟ مت سمجھیے گا کہ یہ چھوٹی بات ہے، نہیں. یہ موت، یہ جو امید کا پوائنٹ ہے، یہ بعض اوقات مانوی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے. اگر اس وقت امید کا کوئی پوائنٹ نہیں ملا تو یہ آدمی بہت پیچھے جائے گا، پھر اس کو مہینوں لگ جائیں گے دوبارہ اپنے اس ایمان کو ریکور کرنے کے لیے. تو آپ اور میں نہ خدا سے یہ کہہ سکتے ہیں خدا ہمیں سختی میں نہ ڈال، سختی میں نہیں ڈالے گا تو ہماری ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی؟ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں خدا ہم سے آزمائش نہ لے، آزمائش نہیں لے گا تو ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گی پھر؟ لیکن جو آزمائش اور سختی کے بعد سب سے بڑی مشکل آتی ہے، امید کیسے باقی رہے، اس کو اپنے ذہن میں پہلے سے تیار کریں. اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی اگر آپ پر یہ وقت گزرے آپ کیسے سنبھالنا چاہیں گے، تو اب پتہ نہیں یہ کرنا ریاکاری کا کون سا لیول بن سکتا ہے، لیکن میں سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ریاکاری نہ ہو اور کسی طریقے سے یہ بات بھی کنوے ہو جائے تاکہ شاید کسی کی کام آ جائے. ویسٹرن ورلڈ ہے، اس میں بہت کہتے ہیں اب تو ہمیں ماں باپ سے کہو آئی لو یو، یو آر دا بیسٹ، یو آر دا بیسٹ ڈیڈ ان دا ورلڈ. معذرت کے ساتھ میں بوڑھا آدمی ہوں، میں اس کلچر کے اندر فٹ نہیں ہو پا رہا ہوں، تو میرے خیال میں فضول باتیں کہنا ہی ہے نا، تو میں خدا سے کہوں گا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں، اظہار کریں لیکن صرف لفظ کے اوپر جس کے اندر روح نہ ہو بے فائدہ ہے. روح ڈالیں اس کے اندر. پچھلے زمانوں میں ہمارے ماں باپ ہمیں 2 منٹ پہلے تھپڑ مارتے تھے اور 4 منٹ بعد مثلاً اپنی محبتیں نثار کرتے تھے. ہم اس تھپڑ پہ غصہ کرتے تھے اور نہ محبت کی نثار کرنے پہ چڑھتے تھے. کیوں ایسا تھا؟ کہ اس زمانے میں ہم نہیں کہتے تھے آئی لو یو مائی ڈیڈ. وہ محبتیں دلوں میں تھیں،
صرف لفظوں پہ نہیں تھی. تھپڑ مارنے سے ہمیں غصہ آتا تھا کہ اس نے کیوں مارا ہمیں، اور نہ جب وہ ہم پہ محبت انحصار کرتے تو ہم چڑھتے تھے کہ میں آپ کا وہ پیمپرڈ چائلڈ نہیں ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ میں اپنے خدا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں، اور جس دن نا امیدی آنے لگے میں خدا سے کیسے کہوں کہ خدا میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، میرا تعلق ہے تجھ سے. ٹھیک ہے، ایک معاملہ ہوا ہے جو میرے لیے سخت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سید الشہداء نے یہ جملہ کیسے کہا تھا؟ گویا مولا علی اصغر کی لاشے پر کھڑے ہو کر کہا تھا، خدا تو جانتا ہے میرے لیے سخت ہے، لیکن میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے. اللہ، جو چیز سید الشہداء کے دل کے لیے سخت رہی ہو وہ کتنی سخت ہوگی کہ ہم خدا سے کہہ سکیں خدا سخت گزرا میرے لیے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تیری طرف سے ہے، مجھے کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری طرف سے. یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ کبھی انسان اپنے آپ سے بدظن ہونے لگتا ہے، اپنے مستقبل سے، اپنی آخرت سے نا امید ہونے لگتا ہے کہ نہیں یہ میں نے یہ گناہ بھی کیے ہیں، یہ گناہ بھی کیے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی مجھے سختیاں اٹھانی پڑ سکتی ہیں، اس کے نتیجے میں بھی سختی اٹھانی پڑ سکتی ہے. نہ بھی اس بات کو سوچتا ہے کہ خدا عذاب کر سکتا ہے، خدا عذاب کر سکتا ہے. سب کچھ ہونے کے بعد آخر میں انسان کے دماغ میں ایک بات آتی ہے وہی کہ کیا رسول خدا عذاب ہونے دیں گے؟ کیا بی بی سیدہ چھوڑ دیں گی تنہا؟ کیا سید الشہداء نہیں دیکھیں گے؟ نہیں ہو سکتا. رحمت للعالمین اپنی امت کے فرد کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کریں گے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ماں در گرامی ہے. ماں کی محبتیں، ہماری اپنی ماؤں کی محبتیں، ان کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ مادر واقعی، مادر حقیقی، وہ کیسے اپنی اولاد کو تڑپنے دے؟ دل نہیں مانتا. الحمدللہ رب العالمین، خدا نے جذبے دیے ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو ایک وقت آتا ہے جب نا امیدی آنے لگتی ہے، لیکن نا امیدی کے وقت انسان کے پاس ایک امید ہونی چاہیے. ایسٹس کی بات تھی، آپ کے پاس اور میرے پاس اسپریچول ایسٹس ہونے چاہیے. اسپریچول ایسٹس میں سب سے اچھی چیزیں عادتیں. عادتوں میں کچھ عبادتوں کی عادتیں، 140 مرتبہ درود اہل بیت کے حضور. کچھ عادتیں اخلاقی عادتیں، دوسروں سے سچ بولو، دوسروں کے اوپر احسان کرو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرو. کچھ عادتیں اخلاقی اندرونی عادتیں، یہ سب سے اہم ہے. ان میں ایک بات ہو گئی اللہ سے امید رکھنا. اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے نہ صرف امید رکھنا بلکہ حسن ظن رکھنا. جب اس دنیا سے جائیں گے، اس دنیا میں داخل ہوں گے، اس دنیا کے اندر جو داخلہ ہے اچھی جگہوں کے اوپر، اس کی انٹرنس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہمارا قلب ہے. آج صبح سے لے کر اب تک میرے اور آپ کے دل پہ جو حالات گزرے ہیں ان پہ غور فرمائیے. مثلا حسد کا جذبہ کتنی مرتبہ آیا قلب کے اوپر، لالچ کا جذبہ کتنی مرتبہ آیا، شکر کا جذبہ کتنی مرتبہ آیا، احسان، ہمدردی، دوسروں کے لیے دعا، یہ جذبات کتنی مرتبہ آئے، کون سا کتنی مرتبہ کتنی گہرائی کے ساتھ آیا. تو میں نے شکر کہا انتہائی گہرائی میں جا کر، ایک دفعہ میں نے شکر کیا بس ایسی زبان ہلائی. یہ جو ہماری قلبی حالات ہیں یہ ہماری اس برزخی وجود کا ٹریلر ہیں. اپنے قلب کی ان کیفیتوں کو صحیح کرنا ہوگا، چونکہ یہ وہ چھپا ہوا ہمارا انسان ہے جو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. یہ وہ ہمارا چھپا ہوا انسان ہے جسے ہم بھی نہیں جانتے، اور یہ کھل کر سامنے آئے گا برزخ کے اندر. ان حالات کے اوپر محنت کی ضرورت ہے، ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسے بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ مسلسل استغفار کے ذریعے سے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، وسائل الشیعہ میں روایت، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو، اللہ کا جو تمہارا رب ہے، اللہ کے طرف توبہ کے لیے بڑھو اپنے تمام گناہوں سے، چونکہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے. دو کیفیتیں اللہ کے نبی ہم سے چاہتے ہیں. ایک بات تو ہے کہ ہمارے اندر شکر گزاری کی کیفیت بڑھے، یہ وہی اندرونی حالت ہے. اس کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اس کو آپ دیکھیے گا کہ شکر کو آپ اور میں کیسے بڑھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ بار بار بلند آواز میں کہیں، جس میں ایک ڈوج، ایک دھوکہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے، لیکن شکر کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ توبہ کو ہم کیسے بڑھا